فرعون جو ہزاروں سال سے ایجپٹ پر راج کر رہے تھے، فرعونوں کے اس ایجپٹ کو ہمیشہ کے لیے ان سے چھیننے والے تھے۔ یہ سٹوری ایجپٹ کی فتح کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج تک اسے کسی نے بھی ایکسپلین نہیں کیا۔ بٹ ویٹ، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان ایجپٹ پر حملہ کریں، کیونکہ ایجپٹ پر حملے سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمانوں کی خلافت پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی تھی، طاعون۔ یہ بیماری ایک ایسی بیماری تھی جس نے مسلمانوں کی فوج کے 25,000 سولجر کو شہید کر دیا تھا، اور صرف سولجرز کو ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز بھی اس بیماری میں فوت ہو چکے تھے، جس کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حجاز کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کی آرمی کی طرف گئے، اور وہاں ان کی ملاقات مسلمانوں کے نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نیا آئیڈیا یعنی ایک پلان رکھا کہ اب ہمیں آہستہ ہونے کے بجائے فرعونوں کے ملک ایجپٹ کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں تھوڑا کنفیوز تھے کہ ابھی ہماری اتنی بڑی فوج اس بیماری سے شہید ہو چکی ہے، اور بالکل ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایجپٹ کو فتح کرنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بھی خطرہ تھا ایجپٹ کی طرف جائیں اور پیچھے سے ان پر پرشین امپائر حملہ کر دیں۔ آرمی چیف عمر بن عاص اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے پلان پر مستحکمی سے کھڑے رہے کہ نہیں، ہمیں ایجپٹ کی طرف ہر حال میں جانا چاہیے، کیونکہ عمر بن عاص اسلام لانے سے پہلے مکہ کے ایک بہت رچ بزنس مین تھے، اور اپنے بزنس کی وجہ سے ان کا بار بار ایجپٹ کی طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اب انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے علم تھا کہ ایجپٹ کے لوگ مسلمانوں کے سامنے کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آخر ان کے بار بار کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی اور انہیں ایجپٹ پر حملے کی اجازت دے دی۔ دیکھو، ایک شرط ہے کہ تم مصر کی طرف روانہ ہو جاؤ تو، لیکن اگر میرا ارادہ بدل گیا تو میں تمہیں پوری فوج کے ساتھ واپس آنے کو کہوں گا تو تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ یہ سن کر عمر بن عاص نے اپنی پوری فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا، اور صرف 4,000 مجاہدین کے ساتھ مصر کے دارالحکومت کی طرف روانگی اختیار کر لی۔ اس دوران عمر بن عاص مصر کی جانب بڑھنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ پورے سفر کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں صرف مصر ہی کا خیال گردش کرتا رہا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے تمام صحابہ کی ایک بڑی میٹنگ یعنی ایک مجلس منعقد کی، اور ان سے مصر کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر کہا کہ ہمیں مصر کی طرف جانے والی فوج کو واپس بلا لینا چاہیے۔ تمام آراء سننے کے بعد بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عمر بن عاص کے نام ایک خط روانہ کریں گے، جس میں واضح حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی یہ خط تمہیں ملے تم اپنی پوری فوج کے ساتھ واپس آ جاؤ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم مصر کی سرحد عبور کر چکے ہو تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ جانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر جانے والا قاصد عمر بن عاص تک پہنچا تو ایک روایت کے مطابق مسلمان پہلے سے ہی مصر کی سرحد عبور کر چکے تھے، لیکن اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب قاصد عمر بن عاص کے پاس پہنچا تو مسلمان ابھی مصر کی سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ جیسے ہی عمر بن عاص نے قاصد کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ خط میں کیا لکھا ہوگا، چنانچہ
اس نے فوراً خط نہیں کھولا بلکہ قاصد کو بٹھایا، اسے کھلایا اور اسے آرام کرنے کا کہا۔ جیسے ہی مسلمانوں نے مصر کی سرحد عبور کی، تب عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط کھولا اور فرمایا، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں آگے ہی بڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ عمر بن عاص مسلمانوں کی پوری فوج کو لے کر تیزی سے آگے بڑھتے رہے، راستے میں مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بالآخر وہ مصر کے دارالحکومت کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے، جسے آج قاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ اس زمانے کی دنیا کے طاقتور ترین شہروں میں سے ایک تھا، جس پر پچھلے 600 سالوں سے رومی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ جب مسلمانوں نے آ کر اس عظیم شہر کے سامنے اپنے خیمے نصب کیے اور جنگ کے صفا آرا ہوئے تو یہ منظر دیکھ کر رومیوں نے بھی اپنی پوری فوج مسلمانوں کے مطابق کھڑی کر دی، جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل تھے، تاکہ یہ کرنے سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جائے۔ بٹ وہ کس کو ڈرا رہے تھے؟ مسلمانوں کو؟ آئی ڈونٹ تھنک۔ عمر بن عاص نے ان کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر اپنا ایک میسنجر ان کے پاس بھیجا اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم نے کیا بولنا ہے۔ اس میسنجر نے سیدھا جا کر رومن کے سامنے کہا، تم لوگ جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم نے ابھی ابھی تمہارے بادشاہ ہرقل کو پوری طرح ہرایا، اب تمہارا کیا ہوگا؟ یہ سن کر وہاں سب حیران ہو گئے، لیکن وہاں کے لیڈر سائرس نے کہا کہ بس بس۔ اس کے ساتھ عمر بن عاص نے فل طاقت کے ساتھ ایجپٹ کی جیکل پر حملہ کر دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ صرف 4000 کی فوج کے ساتھ ایجپٹ کا کیپٹل فتح کرنا امپاسبل تھا۔ اس لیے اگلے 7 مہینے تک مسلمان اسی سٹی کے سامنے اپنے کیمپس میں بیٹھے رہے، اور آخر آرمی چیف عمر بن عاص کو سمجھ آ گئی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مدینہ میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پہلے ہی پتہ تھا کہ عمر بن عاص ایجپٹ کو بہت ہی لائٹلی لے رہے ہیں اور اسے ضرور زیادہ فوج کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے فوراً 12000 کی فوج ایجپٹ کی طرف روانہ کی، اور اس فوج کا لیڈر ایک بہت بڑا صحابی زبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوان کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی وفات کے بعد خلیفہ بننے والے 6 لوگوں میں سے ایک زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نومینیٹ کیا تھا، جس پر ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے۔ ساتھ ہی ایجپٹ میں مل کر ان دونوں فوجوں نے خالد بن ولید کے اسٹائل پر حملے کا ایک نیا پلان بنایا۔ اگلے دن رومن فوج اپنے قلعے سے باہر نکلی اور دونوں فوجی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی اور جنگ لڑی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے اور آہستہ آہستہ جنگ کے میدان سے اتنے پیچھے آ گئے کہ لگا اب فائنلی مسلمان یہ جنگ ہار جائیں گے۔ ویٹ، ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سو ویٹ اینڈ واچ۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے سبسکرائب